کون علی؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی کا بدن مصطفیٰ کا بدن، علی کا خون نبی کا خون۔ اللہ اکبر۔ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ مکے میں علی، کعبے میں علی، مدینے میں علی، بستر پہ علی، پانچ تن پاک میں علی، مصلی امامت پہ علی، خلفائے راشدین میں علی، کعبہ میں علی، مدینہ میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، اور قربان جائیں کربلا میں بھی علی، کربلا میں بھی علی، کوفے میں بھی علی، نجف میں بھی علی۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ وہ علی حیدر کرار کسیرا میسر نہ شدعی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ جو علی آیا بھی رب کے گھر میں، گیا بھی رب کے گھر سے، آیا بھی اللہ کے گھر میں، اور جب گیا وقت وصال آیا علی تب بھی مسجد میں۔ علی کو مسجد سے کتنا پیار ہے، علی کو نماز سے، علی کو مصلی سے کتنی محبت ہے۔ آؤ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ آؤ ذرا سنو علی والے کون ہیں، حقیقت میں علی والے کون ہیں۔ حقیقت میں علی کے جو حبدار ہیں، حقیقت میں علی والے وہی ہیں جو علی کا کردار اپناتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل۔ قول بندہ کہتا ہے جی میں تیرے ساتھ ہوں، میں بڑا آپ کا حبدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کے فعل میں تضاد ہے۔ آپ کا فعل ایسا نہیں ہے جو محبت کا پیغام دے، آپ کا فعل ایسا نہیں ہے کہ جن سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں ان کی محبت کا رنگ آپ میں نظر آئے۔ اگر قول و فعل میں تضاد ہے تو پھر آپ سچے علی والے نہیں ہیں، اور اگر آپ یقیناً عمل میں بھی علی والے ہیں تو پھر واقعی علی والے ہیں، پھر واقعی علی والے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکی نشانی بتا دی ہے۔ حضور نے فرمایا علی تیرے ساتھ سوائے منافق کی اور کوئی بغض نہیں رکھے گا، اور سوائے مومن کے تیرے ساتھ پیار بھی۔ یعنی پتہ چلا علی کی محبت ایک کسوٹی ہے، پیمانہ پرکھنے کا۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا نام علی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے علی والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ جن کے دل میں علی کی محبت ہے وہ علی والے ہیں، اور جن کے دل میں علی کا پیار نہیں ہے، علی کا بغض ہے، وہ منافق ہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، اور جب دنیا سے گئے تو بھی اللہ کا گھر۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا۔ علی کون؟ علی جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ صحن حرم کعبہ میں نماز پڑھی، سب سے پہلے حضور کے ساتھ صحن حرم کعبہ میں علی نے نماز پڑھی ہے۔ علی کون ہے؟ علی کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں، علی بہت بڑے بندے کا نام ہے۔ علی بہت بڑی ہستی کا نام ہے، جو سیدہ کا شوہر ہو، جو حسنین کے بابا ہوں، جنہوں نے زمانے کو حسن اور حسین دیا۔ بلکہ سادات کی جتنی بھی نسل ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نسب سے ہے، اور قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے وہ حسنی حسینی سید ہوں گے تو ہی وہ سید ہوں گے، اگر نہ مولا علی کی اور بھی اولاد ہے وہ سادات میں نہیں ہیں، علوی تو ہیں وہ لیکن وہ سید نہیں ہیں۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس سے بڑی محبت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑے پیار کی سند اور کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے علی کی اطاعت میری اطاعت، اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی۔ جس نے علی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میری مانی اس نے خدا کی مانی، اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے عرش والے کو ناراض کیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کے پلے کچھ نہیں۔ جس سے رب ناراض ہو جائے بھلا بتاؤ یار اس کے پلے کوئی شے رہتی ہے؟ اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، وہ دنیا میں بھی قبر حشر میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرات کون علی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ میں نے چونکہ وقت تھوڑا ہے میں نے آپ کی شہادت بیان کرنی ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آج مولا علی سرکار کی شہادت اس انداز سے بیان کروں گا کہ اللہ کرے سننے والوں کی آنکھوں سے کوئی لڑی جاری اور پتہ چلے علی کس انداز محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پتہ چلے علی دنیا کو میسج کیا دے کے گئے ہیں، پتہ چلے علی دنیا کو پیغام کیا دے کے گئے ہیں، پتہ چلے علی اپنے شہزادوں کو کیا سکھا کے گئے ہیں، کیا سکھا کے گئے۔ جگہ جگہ علی کے نعرے لگانے والوں، اللہ اکبر۔ آئیں ذرا سنیں، پہلے چلیں، اگر علی کا ذکر ہو اور شجاعت کا تذکرہ نہ ہو،
علی کا ذکر ہو اور علی کی بہادری کا نام نہ لیا جائے تو میں کہتا ہوں عنوان نامکمل ہوتا ہے۔ چلے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع۔ خیبر کے موقع پر یہ یہودیوں کے خلاف جنگ تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو بھیجا علم دے کے، پھر اگلے دن حضرت عمر فاروق کو بھیجا، فتح نہیں ہو رہی۔ سرکار فرماتے ہیں کل علم اسے دیا جائے گا، کل علم جھنڈا اسے دیا جائے گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ اتنی بڑی یہ گارنٹی تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی، کاش کل حضور کی زبان پہ میرا نام آ جائے۔ اور کتنے اور صحابہ تھے، کتنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے جن کی یہ خواہش تھی، وہ طمع کر رہے تھے کہ حضور نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی ہے کہ کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ سند نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکل جائے، وہ لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ کیوں جی؟ اس واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن تے کسے اور دا بیان چنگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے فرمایا کل علم اسے دیا جائے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا ہماری عبادتیں، ہماری سخاوتیں، ہماری ریاستیں، سارا کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو ہم نے محنت کی ہے یہ واقعی قبول ہے۔ کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بس سجدے کرو، اور سجدے کر کے بھی اس کی بارگاہ میں یہ کہا کرو حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ جتنے میرے رب کے احسانات ہیں مجھے بتاؤ ذرا، ایک مہینے کے روزے رکھ کے وہ پورے ہو جائیں گے؟ اونچا بولو یار، ذرا محبت دے نال سنو ذرا۔ جتنے میرے رب کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، جس نے ماں کے پیٹ میں بھی غذا پہنچانے کا بندوبست کیا، جس نے اس ہوا میں ہمیں آکسیجن عطا فرمائی، جس نے ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے بنایا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند تارے اور سورج ہیں ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اتنا کچھ رب نے تیرے لیے بنایا، اور حق کے شکر ہر سانس کے بدلے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے بتاؤ، ہمارے پاس تو گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی، یہ سند کتنی عظیم ہے۔ میرے نبی نے گارنٹی دے دی، میرے نبی نے یہ ضمانت دے دی ہے، علی وہ ہے جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ علی وہ ہے جس سے خدا بھی راضی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ کل کاش حضور کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے، کل علم ہمیں مل جائے۔ پر حضور نے کل جب صبح ہوتی ہے تو سرکار فرماتے این علی، میرا ویر علی کتھے وے؟ علی کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ، آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں میں درد ہے، اس وجہ سے علی یہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ حضور فرماتے جاؤ ذرا علی کو بلا کے لاؤ، میرے ویر علی کو بلاؤ۔ علی حضور کی بارگاہ میں آگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے، تکلیف ہے آنکھوں میں۔ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اقدس لگایا۔ لعاب دہن اقدس علی کی آنکھوں پہ جب لگا نا تو فرمایا علی اب بتاؤ، کہتے سونیا کمال ہی ہو گیا ہے۔ علی اب بتاؤ یا رسول اللہ، اب تو وہ جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی نے حضرت علی کو علم عطا فرمایا، جھنڈا دیا علی کو علم عطا فرمایا۔ علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے۔ کچھ کہتے رضی اللہ کہو، کچھ کہتے علیہ السلام نہ کہو۔ یہاں بھی یار عجیب تماشا بنا لیا ہم نے، کس کو کتنا ماننا ہے، کس کو کتنا ماننا ہے۔ ہر بندے نے اپنے تائی مزاج رکھ لیا، ہر بندے نے اپنا اپنا ترازو گاڑا ہوا ہے، کہتا ہے اس کو اتنا ماننا، اس کو اتنا ماننا، اس کو اتنا ماننا۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا نعرہ یہ ہے، جس کو جتنا بھی مانا ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے۔ مولا کا لقب حضور نے نہیں عطا فرمایا علی پاک کو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ علی دا ذکر ہے نہیں جو سنیا جاندہ جی میں تسی پہ سن دے ہو۔ علی دا جڑا نا ہے نا، علی دا نا خون چ حرارت پیدا کردا ہے، علی دا نا روح نو تازگی بخشدا ہے۔ تے میں وہ حدیث پاک پہلا سنا چکیا ہاں کہ علی دے سامنے نا لئیے تے متھے وٹ پے جان تے کمپنی دوجی ہے، تے جے علی دا نا لیا چہرہ خوش ہو جائے تے پکا مومن ہے، پکا ہی مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کو علم عطا فرمایا اور کہا علی جاؤ خیبر کی جانب۔ اللہ اکبر۔ حضور مولا کائنات علم لیا
اور خیبر کے دروازے کے سامنے علم گاڑ دیا۔ وہ بالائے قلعہ پہ ایک جوان تھا، ایک بندہ تھا جس کو کہتے چوکیدار ہے۔ اس نے دیکھا ایک بندے نے بے دریغ جرأت اور بہادری کے ساتھ آ کر علم گاڑ دیا، اتنے دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہی، اور یہ بندہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس نے دروازے کے سامنے جھنڈا گاڑ دیا۔ اس نے اوپر سے آواز دی، اے آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ آنے والے تو کون ہے ذرا سن کے۔ شیخ محقق نے بھی لکھا ہے، مارج النبوہ کا حوالہ دے کے لکھا ہے، کہا آنے والے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جب اس نے مولا علی کا نام سنا نا، بس اتنی تاخیر ہوئی، اتنی تاخیر کہ علی کا نام سن لے۔ اس نے قلعے کی جانب جھانکا اور چیخ کے بولا، کہا مجھے تورات کی قسم، مجھے تورات کی قسم، علی آ گیا ہے، فاتح بن کے جائے گا۔ اس نے کہا علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، خیبر فتح ہو جائے گا۔ اس نے رولا ڈال دیا، شور مچانے لگا۔ اس نے کہا لوگو علی آ گیا ہے، ابی طالب کا پتر آ گیا ہے، علی آ گیا ہے۔ ایک شور بپا ہو گیا۔ مرحب کا بھائی حارث تھا، وہ غراتا ہوا آیا۔ اس نے کہا میں علی کا مقابلہ کراؤں، میں علی کا مقابلہ کروں گا، میں چت کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علی نے کہا ذرا سنبھل کے آنا، ذرا سنبھل کے آنا۔ اللہ اکبر، لا سیف الا ذوالفقار، میرے پاس ذوالفقار ہے۔ اللہ اکبر، کہا میرے پاس ذوالفقار ہے، علی کا ویر ہوں، اخی رسول ہوں۔ ایک ہی ضرب سے نہ حارث کا کام تمام کر دیا، وہ تڑپنے لگا۔ مرحب تھا کئی بندوں کے مقابلے میں بڑا قوی اور بڑا بہادر بندہ تھا، علی کے مقابلے میں آیا اور علی کے مقابلے میں آ کے کہتا ہے علی تو نے میرے بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے واصل جہنم کر دیا، علی ذرا تگڑا ہو جا، مرحب آ گیا۔ علی دیکھ مرحب آ گیا تو مولا علی سرکار فرماتے آ جا، تیرے بھی کام اس سے پہلے کروں گا جس سے پہلے تیرے بھائی کا کام تمام کیا ہے، اتنی دیر نہیں لگاؤں گا، تیرا بھی کام تمام کر دوں گا۔ بار کیا میں نے کہا کہ بات میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ مرحب نے وار کیا، علی نے اپنی ڈھال سے روکا اور فرمایا مرحب ذرا تیار ہو جا، علی کا وار بھی آیا ہے، علی کا وار بھی آیا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی کا وار بھی آیا ہے۔ پھر ذوالفقار حیدری اٹھتی ہے، چمکی اور بجلی کی طرح اس پہ گری، مرحب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب تڑپ کے، بلکہ سنے ذرا کتابوں میں یہ لکھا ہے اس نے لوہے کے 2 خود پہنے ہوئے تھے، لوہے کے 2 خود سر پہ بدن پہ۔ علی کی تلوار جب چلی تو خود کے بھی 2 ٹکڑے، مرحب کے بدن کے بھی 2 ٹکڑے۔ مرحب 2 نیم جان ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یہ علی نے مارا ہے، اب نہیں اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر 7 سرداروں کو مولا علی نے واصل جہنم کر دیا۔ پھر لوگوں نے یک بارگی سے علی پاک کی طرف حملہ کرنا چاہا، ایک بندے نے نا علی پاک کی طرف تلوار چلائی، جو آپ کے ہاتھوں میں ڈھال تھی وہ گر گئی، لوگ علی کی طرف دوڑے، علی خیبر کی طرف دوڑے، لوگ علی کی طرف دوڑے کہ علی کو قابو کرو، علی کو پکڑو۔ لیکن قربان جاؤں حیدر کرار، وہ جو خیبر کا دروازہ تھا نا، خیبر کا دروازہ، علی کا جلال دیکھیں، علی کی روحانی طاقت دیکھیں، علی کا کمال دیکھیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھایا، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھایا اور اسے اپنی ڈھال بنایا۔ راوی لکھتے ہیں کہ 40 بندے بھی مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے جسے علی نے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا دیا، جسے علی نے ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ خیبر فتح اللہ نے عطا فرمائی، خیبر سے اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی، قیامت تک یہودی یاد کریں گے مولا علی کا جو وار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ویر کا استقبال کیا، سینے سے لگایا۔ حضرات آئیں چلے ایک اور بات، خندق کے موقع پہ بھی میرے علی نے جو بہادری کے جوہر دکھائے وہ کمالی جوہر تھے۔ خندق کے موقع پہ ابن ود سامنے تھا، جس کو کہتے ہیں کہ وہ 1000 بندے کے مقابلے پہ کافی تھا، عمر ابن ود 1000 بندوں کے مقابلے میں کافی تھا۔ مولا علی سرکار وہ کہہ رہا تھا آؤ میرے مقابلے میں کون ہے، حل من مبارز، حل من مبارز۔ سرکار نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، کہا وہ دشمن پکار رہا ہے، دشمن آوازیں لگا رہا ہے، علی تیار ہو جاؤ۔ میرے نبی نے خود تیار کیا، علی کو خود دولہا بنایا، اپنا امامہ علی کے سر پہ سجایا، اپنی دستار علی کے سر پہ سجائی، ذوالفقار حیدری علی کے ہاتھوں میں تھمائی، اللہ اکبر، اور کہا علی جاؤ
ابن ود تھا نا اس میں بڑا تکبر تھا. علی کو دیکھا نا, علی پاک کا نا قد مبارک ذرا درمیانہ تھا, قد مبارک ذرا تھوڑا سا درمیانہ تھا, اور پیٹ مبارک تھوڑا سا باہر تھا. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں, جو جنت کے وارث ہیں, جو جنت کے مالک ہیں. اس نے کہا علی چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, میرا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا پھر اس نے دوسری بات کیا کہی, اس نے کہا علی میں آنے والے کو 3 باتیں کہنے کی درخواست کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ 3 درخواستیں کر لو, میں ان میں سے کوئی ایک قبول کروں گا, یا تینوں اگر ماننے والی ہوئی تو میں مان لوں گا. علی میں تمہیں موقع دیتا ہوں, 3 باتیں مجھ سے کہو اور مجھ سے سوال کرو اگر کرنا چاہتے ہو. علی فرماتے پھر میری پہلی بات یہ ہے, پہلا سوال یہ ہے, میرا پہلا مطالبہ یہ ہے, آجا میں محمد کے دین کا تمہیں پیغام دیتا ہوں, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے نبی کا. اس نے کہا علی کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں ادھر آتا, کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں مقابلے میں آتا, چل دوسری بات کرو. علی نے فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے, علی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو آجا, آجا اگر علی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو. اس نے کہا علی تم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. علی نے فرمایا آ نظر آ, یہ تو جب زور لگے گا پھر پتہ چلے گا نا, یہ تو پتہ چلے گا. جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی. علی پاک نے نا ابن ود کے پھر ٹکڑے کیے, ابن ود پہ پھر جو وار کیے, ابن ود کا لاشا بھی تڑپنے لگا. خندق میں بھی کامیابی, اللہ اکبر, بدر میں بھی کامیابی, خیبر میں بھی کامیابی. کس کے عوض؟ مولا علی کی شجاعت, مولا علی کی بہادری. میرے نبی کا ویر جدھر بھی جاتا ہے, اللہ اکبر, میں قربان جاؤں, اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. نبی کے بستر پہ علی سویا ہو, نبی کے بستر پہ. اچھا میں نے کہا کہ میرا آج زیادہ فوکس تھا کہ علی کی سخاوت پہ بات کرو. اتنا بڑا بندہ حالت کیا ہے, 2 3 دن فاقے میں گزر جاتے ہیں, 2 3 دن فاقے میں گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا, الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیسے؟ دن کو بھی رات کو بھی, ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی, ظاہر بھی اور. اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے رب نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے, بڑا اجر. ذرا غور کرنا, جس اجر کو اللہ فرمائے بڑا اجر ہے, وہ کتنا بڑا اجر ہوگا, وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. اللہ اکبر. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, انہوں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. مولا علی سرکار کے پاس 4 درم تھے, 4 درم تھے. آپ نے 1 درم دن کے اجالے میں خیرات کیا, 1 رات کی تاریکی میں خیرات کر دیا, 1 آپ نے چھپ کے کسی کو عطا کر دیا, اور 1 مولا علی سرکار نے سب کے سامنے خیرات کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ چاروں طریقے صحیح ہیں, یہ چاروں طریقے. کچھ ہمارے دوست کبھی کبھی یہ شکوہ کرتے ہیں, کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں. اول تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن کبھی کبھی اگر سوال کرنا پڑے, چونکہ آپ کے تعاون سے یہ معاملات چلتے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا, گھر رب دا تے حق, مہربانی بولو ذرا, گھر رب دا تے حق سب دا. تو بعض احباب ہمارے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں, آپ 1-2 سے کہہ دیں, یا آپ اس طرح نہ کریں. سنیں, قرآن نے چاروں طریقوں کا تذکرہ فرمایا, چاروں طریقے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھپ کے دینا سب سے افضل ہوتا ہے. چھپ کے دینا کب؟ جب دل میں نیت ہو کہ میں اپنے اللہ کے لیے دے رہا ہوں, اور جس کو دے رہا ہوں نا یہ بڑا مجبور ہے, یہ بیچارہ مجبور ہے, اسے تانگ ہے, اور یہ سفید پوش ہے, لوگوں کے سامنے اگر میں اس کو دوں گا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. تو پھر اس کو دینا, چھپ کے دینا, پردے میں دینا سب سے افضل ہے. اور اگر کہیں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور اعلان کیا گیا اور کوئی بھی نہیں اٹھ رہا, سارے کہتے ہیں جی زید بکر ہے نا, مینو کی لوڑے اٹھن دی, فلاں صاحب اٹھیں گے, فلاں صاحب اٹھیں گے, فلاں صاحب اٹھیں گے, تو یہاں سب کے سامنے دینا افضل ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے کسی کو ترغیب ملے,
میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کون ہے جو مال دے، بدلے میں اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ مسجد ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی بنانا، میرے حضور نے گارنٹی دی ہے رب تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، لیکن اصل ہے آپ کی نیت، اصل ہے آپ کی جو اندر والی کیفیت ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر سب کے سامنے بھی دیں تو کس کے لیے دیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی خاطر بانٹنا سیکھیں اللہ کے لیے۔ تو چاروں طریقے صحیح ہیں، دن کو بانٹیں، رات کو بانٹیں، ظاہر طریقے سے بانٹیں، چھپ کے بانٹیں، یہ چاروں طریقے صحیح ہیں، درست ہیں، اسلام کے مطابق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت آپ کی ستھری ہو، آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا بانٹنا فقط اس لیے ہو میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو مولا علی سرکار نے چاروں درم جب بانٹ دیے تو رب نے قرآن نازل کیا، اللہ نے آپ کی شان میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی، وہ لوگ جو دن رات کو اور ظاہر اور پوشیدہ بانٹتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے تھے تو سرکار کی عادت مبارکہ تھی، حضور فرماتے کہ جس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں یہ مقروض تو نہیں ہے، اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، قرضہ شہید نو بھی معاف، ایویں لوکاں پخانڈ بنا لیا ہے بھئی ایک کری لے کے بھاجو کیڑا کسے متھے لگنا ہے، ایک کری لے کے نس جو کیڑا کسے نے پوچھنا ہے، کوئی نہ پوچھے، کوئی آپ کو زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے، عرش والا تو آپ کو دیکھتا ہے نا۔ ایسی چپ لگی ہوئی ہے آپ میں، سمندر کی تہ میں بھی چلے جاؤ اللہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کے حالات سے بھی واقف ہے، غلا میں چلے جاؤ اور دنیا کا کوئی ایسا کونا تلاش کر لو جہاں رب کی ربوبیت نہیں ہے، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں میرے رب کی ربوبیت نہیں ہے، اس سے کوئی بھی چھپا ہوا۔ حضور فرماتے اگر یہ مقروض ہے تو سرکار جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے ضمانت دے؟ مولا علی آگے بڑھے، سرکار مولا علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کا جتنا بھی قرض ہے علی دینے کے لیے تیار ہے۔ حالت کیا تھی؟ علی کی حالت یہ تھی ایک دن تلوار بیچنے کے لیے سرے میدان کھڑے ہیں، سرے بازار کھڑے ہیں، لوگوں علی کی تلوار خریدنا چاہتے ہو؟ لوگوں یہ علی کی تلوار ہے خریدو گے؟ کسی نے سوال کیا علی ذوالفقار حیدری بیچ رہے ہو، خیر ہے علی خیر ہے ذوالفقار حیدری بیچ رہے ہو؟ فرمایا کیا بتاؤں نیا جوڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نیا جوڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ اپنی تلوار بیچ رہے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے جب نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے قرضے کا ضامن بنے، تو مولا علی کہتے سونیا میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں۔ مسجد میں ایک بندہ سوالی بن کے آیا، حالانکہ کوشش کرنی چاہیے مسجد میں کسی سے نہ مانگا جائے، مسجد میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سائل آ گیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں بڑے مجبور ہوں، بڑے مجبور ہوں، ہے کوئی مجھے دینے والا؟ ہے کوئی؟ مولا علی سرکار حالت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے پنڈلی پہ تیر لگا تو تیر نکالنے لگے، تو علی پاک نے نا ذرا ظاہر انسانی فطرت ہے تو انہوں نے کہا حضور آپ کو نا ذرا دیوار کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ آپ کو ذرا باندھ لیتے ہیں، تیر آسانی سے نکل جائے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 گانا نماز کی نیت کرتا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ یہاں کنڈیشن یہ ہے، حالت نماز میں تیر پنڈلی سے نکلا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہاں کیا ہے، علی نے جب سنا نا، اللہ اکبر، علی کو اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہے، علی کو مخلوق خدا سے کتنی محبت ہے، اور وہ لوگ کہ جو مجبور ہیں، وہ لوگ جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں، علی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ علی نے نماز کے دوران ہی اپنی چاندی کی انگوٹھی اتاری اور اس سائل کو دے دی، چاندی کی انگوٹھی اتاری اور سائل کو دے دی۔ معاملہ میرے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، سائل حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے سونیا میں تیری مسجد وچ گیا سا، یا رسول اللہ مجھے حاجت تھی، سوالی بن کے گیا تھا، میرے کملی والے اسلام نے فرمایا سوال کرنے والے بتا وہاں میرا ویر علی تھا، وہاں میرا ویر علی موجود تھا؟ یا رسول اللہ علی موجود تھا، علی نے اپنی انگوٹھی عطا فرما دی ہے۔ وہ علی جو حالت نماز میں بھی، علی حالت نماز میں بھی، میں قربان جاؤں، قاری صاحب آگے آ جائیں،
علی حالت نماز میں بھی اگر اللہ اکبر آنے والے سائل کو جھڑکتے نہیں ہیں. یار میں اور آپ ذرا سوچیں, ہم علی والے اور ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ یار ہمارے دروازے پہ کوئی نہ آئے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ سن رہے ہیں نا, ہم علی والے ہیں اور ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یار بھائی ہے نا, وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں یار میری مدد کر دے, وہ کہتا ہے میں تیرے سے زیادہ بیمار ہوں, وہ ایک کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں, دوسرا کہتا ہے میں تیرے سے زیادہ مجبور ہوں. علی والو ذرا غور تو کرو, علی والو ذرا سمجھو تو صحیح. اگر آپ علی سے محبت کرتے ہو تو علی کے در پہ جو بھی آئے, علی کے در پہ جو بھی آیا وہ کبھی بھی خالی نہیں گیا, خالی نہیں گیا. وقت نہیں ہے, آئیں مولا علی کی شہادت کی بات بھی سنیں. حضور مولا کائنات کو خبر تھی کہ مجھے رتبہ شہادت پہ فائز کیا جائے گا. آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے, حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی عیادت کے لیے گئے اور بیماری بڑی زیادہ تھی. تو حضرت ابو بکر عمر کہنے لگے علی کہیں یہ بیماری جان لیوا ثابت نہ ہو. تو علی پاک اٹھ کے بیٹھے اور کہا نہیں نہیں میرے پیر بھائیوں, اس بیماری سے نہیں جاؤں گا, میرے نبی نے مجھے نشانی بتائی ہے, میرے نبی نے یہ بتایا ہے علی تیری داڑھی بھی خون سے رنگ جائے گی, میرے نبی نے یہ بتایا ہوا ہے, مخبر صادق نے یہ مجھے خبر دی ہے, علی تو شہید کیا جائے گا, علی تجھے شہادت کا رتبہ ملے گا. حضرات پھر کیا ہوتا ہے, مکے میں بیٹھ کر لوگوں نے سازش کی, مکے میں بیٹھ کے لوگوں نے پلان کیا علی کو شہید کیا جائے گا. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت, زمانے کا بدبخت, نبی نے فرمایا دو زمانے میں بدبخت شخص ہیں, ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی, اور ایک وہ جو میرے علی کو شہید کرے گا. بدبخت کوفے آیا, کوفے آیا. اشد کہتے ہیں وہ تلوار تیز کر رہا تھا, تلوار تیز کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ جنگ کا دور تو ہے نہیں, یہ جنگ کا زمانہ تو ہے نہیں, تو تلوار کیوں تیز کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک بہت بڑے اونٹ کو ذبح کرنا ہے. سمجھ گئے, مولا علی کے پاس گئے, کہا حضور اس بندے کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے, وہ لگتا ہے آپ کا قاتل ہے, وہ مکے سے آیا ہے ابن ملجم. میرے علی نے فرمایا چپ کر جاؤ, ابھی اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے لوگ, بھئی اس نے گھوڑی ڈال کے دیکھا تھا لڑائی شروع ہو گئی, اس نے ہلکی سی بات کی لڑائی شروع ہو گئی. یار ہم علی والے ہو کے اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ہمسایوں سے لڑائی جھگڑے نہیں ترک کر رہے. علی کا کردار دیکھیں, فرمایا اس نے ابھی قتل تو نہیں کیا. علی ممبر پہ بیٹھے ہیں, واز کر رہے ہیں, اور دوران واز وہ بڑبڑا رہا تھا, اور کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا علی جلدی جلدی تیرے سے لوگوں کو نجات دلا دوں گا. یہ تو سیدھے سیدھے لفظ ہیں بھائی, یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے. سننے والوں نے پکڑا اور علی کے پاس لے کے آئے, کہا علی پاک یہ آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں. مولا علی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, ابھی اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا. حضرات پھر وہ صبح بھی آتی ہے, وہ صبح بھی آئی. میرے مولا علی کرم اللہ وجہ سرکار گھر سے نکلے, ہاتھ میں چھڑی ہے, اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آوازہ لگاتے جاتے تھے الصلاۃ خیر من النوم. سجے کھبے والے آ جاؤ نماز دا ویلا ہو گیا جائے. علی علی کرنے والوں, علی سے پیار کرنے والوں, ذرا سوچو یار کتنے دن ہو گئے سجدہ کیے ہوئے, کتنے دن ہو گئے قرآن کھولے ہوئے. کسیرا میسر نشد عین سعادت بکابہ ولادت بمس شہادت. علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں, ہاتھ میں چھڑی ہے, اور نماز کی دعوت دیتے جا رہے ہیں, نماز کے لیے بلا رہے ہیں. جب مصلی کے قریب گئے تو ظالم بڑا بدبخت نے تلوار سے کاری ضرب لگائی, خون کا فوارہ نکلا, علی پاک کی داڑھی تار ہو گئی. مولا علی سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے سرخ ہو گئی. وہ میرے نبی کا فرمان پورا ہو گیا, وہ میرے نبی کا جلدی جلدی نہ. مولا علی سرکار کے اصحاب نے اس ظالم کو پکڑ لیا. اب باتیں بڑی گہری ہیں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے کسی سینے تک یہ بات پہنچ سکے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات میری نہیں ہے, پیغام میرے علی کا ہے, بات میری نہیں ہے, یہ میسج مولا علی کا ہے. اللہ کرے کسی تک پہنچ جائے. جب قاتل کو پکڑ لیا تو مولا علی نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ذرا, میرے قاتل کو شربت پلاؤ, ذرا ٹھہرو, میرے قاتل کو شربت پلاؤ, اسے کھانا کھلانا. اگر میں بچ گیا تو میں زیادہ حقدار ہوں, اپنا قصاص لوں گا, اور اگر اللہ نے جام شہادت نوش کیا تو میرے پتر شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا, میرے پتر شریعت کے. اور یار یہ تو قاتل کو شربت پلانے والے ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہیں, ہم پھر بھی علی والے ہیں. ہم ببانگ دول کہتے ہیں, ہم علی والے ہیں. شراب سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے, جھوٹ سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے, غیبت سے. سنیں مولا علی سرکار, بلکہ علی کے خاندان کا یہ رواج ہے, علی کے پتروں کا یہ مزاج ہے.
امام زین العابدین کے پاس ایک کوفی فوجی آیا جو کوفے میں اس وقت فوج میں تھا، جنہوں نے پانی بند کیا. امام سجاد نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، شرم سے مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا. پتا تھا نا اساں کی سلوک کیتا ہے، پتا تھا، جانتا تھا ہم نے کیا سلوک کیا. دروازے پہ رک گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور میں نے لگتا ہے تساں پہچانیا نہیں. حضور لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا ظالم کیوں نہیں پہچانا، تم نے پانی بند کیا، تم لوگوں نے اہل بیت طہار کا خون بہایا، ظلم کیے، ستم کیے. کہا حضور پھر یہ سلوک؟ کہا اس وقت تمہارے مہمان تھے، تم نے سلوک کیا اپنے رسم و رواج کے مطابق. آج تم میرا مہمان ہے، میں نے سلوک کیا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق. یہاں تو قاتل کو شربت پلایا جاتا ہے، یہاں تو قاتل کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور سنو سنو، اس کو گرفتار کر لیا گیا. جب 21ویں رمضان کی شب آتی ہے، اپنے شہزادوں کو بلایا، مولا حسن کو اور مولا حسین کو. مولا علی نے وصیتیں کی. کہا میرے پتر حسن میری کچھ وصیتیں ہیں، حسین میری باتیں سن لو، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. بابا حکم فرمائے. کہا پتر تقوی نہ چھوڑنا، اللہ کا خوف کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کا ڈر کبھی بھی اپنے سینے سے اللہ کا خوف نہ نکالنا. ذرا ایمان سے بتانا، سینے میں خوف خدا ہو بندہ لڑائی کرتا ہے؟ اونچا بولو، جے سمجھ آؤندی تے باہر والے بھی بولو. اگر سینے میں خوف خدا ہو بندہ نماز چھوڑتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ غیبت کرتا ہے؟ تو اسی نہیں بول دے، اس لیے کہ گل تواڈے مطلب دی نہیں، بات میری نہیں ہے، بات مولا علی کی ہے. میں ہوتا کون ہوں اپنی طرف سے بات کرنے والا؟ یہ کلام مولا علی کا ہے. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں. اور مولا علی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. اساں پتراں نوں کی آکھیا؟ شریکے نوں تن کے رکھیا جے. اساں پتراں نوں کی آکھیا؟ جب تک اینٹ کے ساتھ اینٹ نہ بجا دے مجھے حضرت کس نے کہنا ہے. اگر مولا علی کو مانتے ہو تو آؤ ذرا اسراء کے مسافر بھی بنو. اگر واقعی مولا علی کے مرید ہو، علی پاک فرماتے ہیں حسن حسین میرے پتر سنو، ایک تقوی نہ چھوڑنا اور دوسرا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، گرتے ہوئے کو تھامنا. علی فرما رہے ہیں میرے پتر بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ وصیت وقت نزاع ہے. علی دنیا سے جا رہے ہیں اور پتروں کو سکھا کیا رہے ہیں؟ سیکھو علی سے اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے، سیکھو علی سے اپنے بیٹوں کو کیا تلقین کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو کیا سکھانا ہے. بیٹے چپ کر کے کھڑے ہیں اور کہا پتر آپس وچ پیار تے محبت دے نال رہا جے، آپس میں سلوک کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. مجھے بتاؤ علی والا لڑ سکتا ہے اپنوں سے؟ علی والا لڑ سکتا ہے یار؟ علی والے کا سینہ کینے سے بھرا نہیں ہوتا، وہ کینے سے پاک ہوتا ہے، وہ حسد اور جھوٹ اور غیبت سے پاک ہوتا ہے. آؤ میں اور آپ ذرا اس میدان کے مسافر بنیں. اگر ہم علی والے ہیں تو سوال کریں، اگر ہمارے سینے بھرے پڑے ہیں تو پھر ہم علی والے نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں. اور اگر ہمارے سینے صاف ہیں، واقعی ہم جلدی جلدی معاف کر دیتے ہیں، واقعی ہم آپ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ جو میں آپ تو ترار ہے نا پترو اینو زندگی دا حصہ نہ بنایا جائے. ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چکر میں بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے اور بڑی رشتہ داریاں توڑ بیٹھے، بڑے تعلقات ہم نے خراب کر لیے. یہ مولا علی سرکار کی وصیتیں ہیں. کب؟ جب دنیا سے آپ کا وقت شہادت کا وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے شہزادوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں. اور اپنے شہزادوں کو وصیت کی، اللہ اکبر، اور پھر جان آفرین کے سپرد کر دی. 21 رمضان المبارک کو علی مسجد میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں. علی کعبہ میں آئے، اللہ کے گھر میں جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی اللہ کا گھر، اور جب دنیا سے گئے تب بھی اللہ کا گھر. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی. یار آؤ اپنے کردار سے علی والے بنے یار، اپنی فکر سے علی والے بنے، اپنی سوچ سے علی والے بنے، اپنے کردار سے کسی کو دکھ نہ دو. علی اتنا بڑا بندہ جو اسد اللہ، اللہ کا شیر، نبی کا ویر، فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح بدر، فاتح احد. علی اتنا بڑا اور پیغام محبت دے کے جا رہے ہیں. آؤ میں اور آپ محبت بانٹنا سیکھیں، پیار بانٹنا سیکھیں، اپنوں کو گلے سے لگانا سیکھو. یہ علی کا پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.